السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 42ویں ایپیسوڈ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور احباب کا استقبال کرتا ہوں، اور ہر ہفتے کی طرح آج بھی فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے۔ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عورت کو کن کن مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ عورت کو ان مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے: چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، اسی طرح دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، پھوپھا، خالو، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، اور ہر اجنبی مرد سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے۔ اگلا سوال ہے محمد یعقوب بڑوالے گوگواں سے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے والد کی وراثت 70 لاکھ ہے، ایک والدہ ہے، 3 بھائی ہیں، 3 بہن ہیں، ان میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ۔ یہ جو آپ نے صورتحال ذکر کی ہے، اس صورت میں وراثت اس طرح تقسیم ہوگی کہ پہلے پورے مال کو 6 جگہ تقسیم کریں، پھر 6 جگہ تقسیم کرنے کے بعد ان میں سے ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیں گے، اس کے بعد باقی مال کو 9 جگہ تقسیم کر کے ایک ایک حصہ تینوں بہنوں کو اور 2 حصے تینوں بھائیوں کو دے دیں گے۔ اس طرح کل جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ ابھی اگلا سوال ہے حافظ سعود بارہ بنکی سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ڈھیلا لوور پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، ڈھیلا لوور پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے انجم رزاق کی طرف سے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب آپ اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کو پڑھ کر سنانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور آپ کو خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ کمزور ہیں، آپ کے کمزور دشمن آپ کے گھریلو معاملات میں دخل دے کر آپس میں بہت سخت لڑائی کرانا چاہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابھی اگلا سوال ہے محمد فیروز سلمانی دہلی سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوپہر میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مکڑی کالے رنگ کی میرے پورے چہرے پر چل رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر پریشانی آنے کی یا پریشانی اور زیادہ بڑھنے کی سمبھاونا ہے، گھریلو پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے حسن آرا کی طرف سے۔ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ بہن کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب کیا قرآن کریم کا جزدان ہر سال بدلنا ضروری ہے؟ نہیں، ہر سال بدلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب وہ پرانا ہو جائے تو اس وقت اس کو بدل لینا چاہیے۔ یہ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا باسی روٹی کتے کو نہیں کھلانی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ باسی روٹی پر کلمہ لکھا ہوتا ہے اور کلمہ پاک چیز ہے، جبکہ کتا ناپاک چیز ہے۔ آپ نے بالکل غلط سنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ باسی روٹی کتے کو کھلانا جائز ہے، کھلا سکتے ہیں۔ اور رہی کلمے والی بات تو یہ بھی غلط ہے، باسی روٹی پر کلمہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں بہن کہ مفتی صاحب یہ مرد یا عورت کو جمعرات کے دن پاک ہو کر نہیں نہانا چاہیے؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد یا عورت کو جمعرات کے دن پاک ہو کر نہیں نہانا چاہیے کیا؟ ہمارے گاؤں میں کچھ عورتیں اس طرح کی باتیں بتلاتی ہیں۔ گاؤں کی عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جمعرات کا دن ہو یا اور کوئی دن ہو، تمام دنوں میں نہا سکتے ہیں، نہانا جائز ہے، بلکہ ہر دن اور ہر وقت مسلمان کو پاک رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد عارف گجرات کی طرف سے۔ انہوں نے سوال کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب گھر میں لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو نانا ماموں کی طرف سے بھات کے نام پر کچھ سامان یا رقم دی جاتی ہے، تو وہ رقم لینا یا دینا کیسا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بھات کے نام پر لینا اور دینا تو شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن ہاں آپ وہی رقم اور وہی مال کسی اور نام سے اپنی بھانجیوں کو، اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں، جیسے گفٹ کے نام سے، ہدیے کے نام سے، یا وراثت کے نام سے، یا کسی بھی اور نام سے دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ ثواب کے بھی مستحق ہوں گے، اور جو سامان دے رہے ہیں وہ دینا بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے محمد رحمت اللہ دربھنگا سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ حضرت ایک عورت 4 افراد کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، کیا یہ درست ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات درست ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی لڑکی یا کوئی عورت بے دین ہو تو گھر کے جو افراد ہیں عام طور سے جو اس میں ذکر کیا ہے، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، تو عام طور سے انہی لوگوں کی سرپرستی اور ذمہ داری میں اور ان کی پرورش میں لڑکی عام طور سے رہتی ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ لوگ اس عورت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے حقدار ہوں گے اگر انہوں نے اس پر سختی نہیں کی اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش نہیں کی، اور ان کی سستی اور ان کی بے غیرتی اور بے دینی کی وجہ سے وہ لڑکی بھی بے دین رہی، گمراہ رہی، تو پھر ان کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ یہ لوگ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ابھی اگلا سوال محمد طاہر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عزیر کے معنی کیا ہے اور عزیر نام رکھنا کیسا ہے؟ عزیر کے معنی ہے، پہلا معنی ہے پیارا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پیغمبر کا نام ہے اور یہ نام رکھنا صحیح ہے، جائز ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد نوشاد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اگر ہم نے اپنی دکان کرائے پر دی ہوئی ہے اور وہ اس میں ٹی وی ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے تو اس دکان کا کرایہ لینا کیسا ہے؟ اس دکان کا کرایہ لینا جائز اور حلال ہے، لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال رحیم شفا خانہ بنگلور سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی امام داڑھی پر خضاب کر کے نماز پڑھائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، خضاب لگا کر نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال محمد ارمان انس واحدی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز کی ہر رکعت کے شروع میں ثنا کا پڑھنا ضروری ہے؟ نماز میں ثنا کا پڑھنا کسی بھی رکعت میں ضروری نہیں ہے۔ ہاں، پہلی رکعت جو ہے، نماز کی جو پہلی رکعت ہے اس میں پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن ہر رکعت میں ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے یا کسی ایک رکعت میں پڑھ لیا جائے تو ہو جائے گا؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی کسی بھی رکعت میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ثنا پڑھنے کی طرح یہ بھی سنت ہے، یہ بھی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور پہلی رکعت میں جو ہم نماز شروع کریں گے تو پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے، پہلی رکعت میں پڑھیں گے، اس سے علاوہ جو اور رکعتیں ہیں ان میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ ابھی تیسرا سوال بھی انہی کی طرف سے ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد 2-4 قطرے کپڑے پر لگ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس کپڑے کو وہاں سے دھو لیں اور کچھ اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے پرویز عالم کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ دل کو بہت اچھا لگا کہ آپ نے میرے خواب کی تعبیر بتائی، شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کی عمر میں اور علم میں برکت دے، آمین۔ اللہ آپ کے چینل کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد سلیم مہاراشٹر کی طرف سے، میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، انہوں نے اس پر یہ کمنٹ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت ہے، جتنا سنو اتنا ہی مدینہ جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کی اور نبی کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ بہت دعائیں دیتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے انجم رزاق کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آنکھوں کا پھڑ پھڑانا کیسا ہوتا ہے؟ یعنی آنکھوں کے پھڑ پھڑانے کا مطلب کیا ہے اور کیوں پھڑ پھڑاتی ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آنکھوں کے پھڑ پھڑانے کا شریعت میں کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، یہ بدن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اور لوگوں نے جو آنکھیں پھڑپھڑانے کے بارے میں کچھ باتیں مشہور کر رکھی ہیں، شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ بھی انجم رزاق کی طرف سے ہی ہے، ان کی ساسو ماں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب آپ اسکرین پر دیکھیے تو آپ کو صرف خواب اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، صرف اس کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ساس کو حلال مال حاصل ہوگا انشاءاللہ۔
ابھی اگلا سوال ہے مہتاب عالم کی طرف سے، انہوں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں اور وہ آپ سے خوف بھی کھاتے ہیں۔ اب یہ اگلا سوال ہے ساجد علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کتنے دن میں دینی چاہیے؟ 1 سال، 6 مہینے، 1 مہینے میں؟ زکوٰۃ 1 سال مکمل ہونے پر دی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے نثار احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب آپ اسکرین پر دیکھیے، میں نے اس خواب کو تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ بہت سارے خواب بہت لمبے ہوتے ہیں تو ان کو تسلی سے پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن اگر ان کو پڑھ کر سنایا جائے گا تو اس کے لیے بھی بہت سارا وقت چاہیے، اس لیے وہ خواب آپ کو صرف اسکرین پر دکھا دیا جاتا ہے۔ تو خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا کوئی پرانا دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں بیٹھا ہے اور وہ آپ سے الجھنا اور ٹکرانا چاہتا ہے، مگر آپ کا طاقتور اور مخلص دوست کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ابھی اگلا اور آخری سوال ہے مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے، حضرت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کیا مسجد میں اتفاقاً بغیر اذان کے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، بغیر اذان کے نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 42ویں ایپیسوڈ کے آئے ہوئے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اسی طرح ہمارے علم میں اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، علم میں ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو تقریباً 24 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان سوالوں سے اور ان کے جوابات سے کافی فائدہ ہوتا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔